السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ پچھلے سیشن میں ہم نے جو ہے توبہ کے تعلق سے پڑھے تھے اور جانے تھے کہ جو ہے پہلا مقام جو ہے سالک کے لیے ایک اسپرچول جو ہے اسپرچولیزم کے سیکر کے لیے جو ہے وہ پہلا مقام توبہ ہے۔ اور کشف المحجوب سے یہ بھی پڑھے تھے کہ جب تک ایک مقام مکمل نہیں ہوتا دوسرے مقام میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو زہد میں داخل ہونے کے لیے جو ہے توبہ کو درست کرنا ضروری ہے۔ توبہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے زہد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقام ہے سالک کے لیے، جملہ 10 مقامات ہے، تو انشاءاللہ ان 10 مقامات کی لغوی اور جو ہے شرعی اور جو ہے طریقت کے اعتبار سے انشاءاللہ ان کے تعریفات کو بیان کریں گے اور پھر اس کے تعلق سے جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو یہ دوسرا مقام ہے ایک سالک کے لیے، اور توبہ کر کے جو ہے پھر اس مقام میں داخل ہونا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ زہد کے جو ہے لفظی معنی کیا ہے، تو فرماتے زہیدہ عن الشیء او زہیدہ فی الشیء کے معنی آتے ہیں اعرض عنہ، یعنی اس سے چہرہ پھیر لینا، یعنی جس شے سے آپ زہد اختیار کر رہے اس سے اپنا چہرے کو پھیر لینا، ٹرن اوے دا فیس۔ اب اس کا سبب ہو سکتا ہے جو ہے حساب کے خوف سے اس کو ترک کر دینا، وہ ترک ہو، اس کو چھوڑ دینا حساب کے خوف سے یا عذاب کے خوف سے، او لاحتقارہ او قلتہ، یا اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا، اس سے منہ پھیر لینا، یا اس کو بہت قلیل سمجھنا، یعنی بہت لیس کوانٹٹی والا سمجھنا، یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا۔ تو زہد کا معنی ہے چھوڑ دینا، گیو اپ کر دینا، اس سے چہرے کو پھیر لینا۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہاں پر تو انگریزی میں تھا، اردو میں یہ ہے کہ زہد یعنی دنیا ترک کرنا۔ اب دنیا ترک کرنے کا مطلب کیا ہے، تو فرماتے ہیں یعنی جو چیز مرنے کے بعد تیرے ساتھ نہیں آئے سو وہ سب دنیا ہے۔ جو چیزیں بھی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گی وہ سب دنیا ہے، مال دولت اور جو ہے دنیاوی معاملات، سارے چیزیں۔ تو فرماتے ایسی جگہ ترک کر، یعنی یہ سب دنیا ہے، اسی جگہ ترک کر، یعنی محبت اس کے دل سے باہر کر، جیسا کہ مرنے کے بعد بے اختیار ترک کرے گا۔ جب موت کے ساتھ جو ہے انسان بے اختیار سب چھوڑ دے گا، یعنی وداؤٹ ہز ول اینڈ چوائس جو ہے وہ سب چھوڑ کر جائے گا۔ تو فرماتے دنیا میں ہی ول اینڈ چوائس اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کی محبت کو دل سے چھوڑ دو، نکال دو، منہ پھیر، دل پھیر لو اس کی طرف سے، دل کو مت اب اس میں جو ہے باندھ کر رکھو، دل سے ان سارے چیزوں کو نکال دو۔ بے اختیار ترک کرنا خدا تعالیٰ کو منظور نہیں، اختیار سے ترک کرنا خدا تعالیٰ کو محبوب و منظور ہے۔ یعنی اول آخر دنیا چھوڑے، جائیداد بھی چھٹ رہی ہے، دولت بھی چھٹ رہی ہے، گاڑی گھوڑا بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ہے ساری چیزیں دنیا کے معاملات چھوڑ کر جا رہے، اب کچھ اختیار تو ہے نہیں، خبر میں تو لے نہیں جا سکتے۔ اگر اب جیسے ایجپشین لوگوں کا ہوتا تھا جو ہے مصر کے بادشاہ فرعون کا، ان کی خبروں میں بھی وہ سب ان کو جو ہے چیزوں کے ساتھ زیورات کے دفناتے تھے، تو کیا وہ قابل استفادہ تھوڑی ہوتے، فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے وہاں۔ بعض جو ہے آرکیالوجی کے لوگ جو ہے مصر وغیرہ کے ممیز کو نکالے تو دیکھے کہ ان کے قبروں میں جو ہے ان کو زیوروں کے ساتھ جو ہے وہ ملکاؤں کو، بادشاہوں کو زیورات کے ساتھ جو ہے ان کو دفنایا گیا، جویلری کے ساتھ، لیکن کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کو پسند یہ ہے کہ آپ دنیا میں اپنا دل اس سے نکال لو اپنی خوشی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سب دنیاوی چیزوں سے دل کو پھیر لیں، اس کی محبت دل سے نکال دے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ آیت مبارکہ بہت خاص بات ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس اب یہ جو آیت مبارکہ کا ذکر آتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے
ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. اللہ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی. دنیا کی زندگی کو کیا کرے؟ بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیے. تو اصل صفت تو یہ کافروں کی ہے، لیکن مسلمان ان کا دیکھا دیکھی، وہ لوگ بھی جو ہے ایمان تو ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں مسلمان بھی کافروں کی صحبت کی وجہ سے ان کا دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی دنیا کو ترجیح دینے لگ جائے، دنیا سے محبت کرنے لگے، دنیائی خواہشات ان کے دل میں پلنے لگ گئے. ارے بھائی میرے کو یہ ہونا ہے، مجھے وہاں تفریح کو جانا ہے، مجھے یہ چیز خریدنا ہے، مجھے وہ چیز خریدنا ہے، ساری چیزیں ہمارے قلب میں بیٹھے ہوئے. اچھا یہاں پر ایک اصول کو ملحوظ رکھے کہ اپنی اصلاح اور اپنی محاسبہ اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنے سلوک کے لیے ہوگی، دوسرے کے تعلق سے نہیں ہوں گی. یہ سب چیزیں دوسرے کے تعلق سے یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، وہ دوسرے کا معاملہ دوسرے کے ساتھ. یہ دوسرا بھائی تم محبت کر رہے نہ تم، ہاں دوسرا اگر اعتراض کرا تو ممکن ہے کوئی اس کو کاؤنٹر کوشچن کر سکتا ہے، کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے. ہم جو کچھ بھی پڑھے، میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے ہے. سب سے پہلے صرف وہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب ہمارا یہ مقصد نہیں رہے گا کہ ہم ان کے اوپر پن پوائنٹ کریں انہوں دنیا کی محبت میں مبتلا، انہوں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. یہ سب چیزوں کا ایک سالک کو اس سے مطلب نہیں رہتا. سالک یہ سب چیزوں، سالک کو اپنی فکر ہوتی ہے، دوسرے کا نہیں. کون دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے، کون جو ہے آخرت کی محبت میں پڑا ہے، یہ فیصلہ تجزیہ سب ہم نہیں کرتے بیٹھیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے. تو اب یہ ہے کہ بھائی میرے کو کارا خریدنا ہے، میرے کو گھر خریدنا ہے، میرے کو فلاں خریدنا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں، ارے وہ برانڈڈ چیزیں لینا ہے، وہ شاپ پہ سے شاپنگ کرنا ہے، وہ تفریحی مقامات پہ جانا ہے، میری خواہش ہے. یہ سب چیزیں جو ہے ایک مومن کے دل میں یہ سب چیزیں خیال ہونے کی الگ چیز ہے. ارے موقع ملا تو جائیں گے، نہیں تو نہیں، الگ بات. ایک زاہد کے لیے، ایک سالک کے لیے یہ ہے کہ ہاں بھائی موقع ملا وزٹ کر لیں گے. انشاءاللہ ہم فتح الغیب سے بھی یہ مضمون کو لیں گے اختتام پر. موقع ملا کر لیں گے، پیسے رہے جا کے گاڑی خرید لیجئے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے تعلق سے دل میں کیفیت پکڑ کر بیٹھے ہوئے، وہ چیزیں نہیں ملنے پر ملال ہو رہا، افسوس ہو رہا، درد ہو رہا. نماز چھوٹنے کا غم نہیں، دنیاوی کی چیزوں کا تفریح نہیں ہوئی تو غم ہو رہا، گاڑی نہیں خریدے تو غم ہو رہا، جو ہے برانڈڈ چیزیں نہیں خریدے تو غم ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے. کہ دنیا کے چھوٹنے کا تو بہت ملال ہے، آخرت کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے. اولئک هم الغافلون. اب انشاءاللہ طریقت کے باب میں آئیں گا اس کا ذکر. فرمائے طریقت میں جو ہے سو غفلت ہی جو ہے دنیا ہے، فرمائے اس کو چھوڑ دینا زہد ہے. فرمائے شریعت میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا، فرمائے قلب سے نکال دینا، یہ شریعت میں زہد ہے. اور طریقت میں زہد کیا ہے؟ فرماتے ہیں طریقت میں زہد یہ ہے کہ غفلت کو ترک کر دینا، کیونکہ یہ غافلوں کی صفت ہے. فرمائے تو غفلت میں رہنا، غافل رہنا، یہ جو ہے طریقت کے جو ہے زہد کے خلاف ورزی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر جو ہے مہر کر دی گئی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اسی لیے فرمائے کہ دنیا کی محبت آخرت کی محبت پر غالب نہیں آنا. یعنی آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت، تو آپ کی پریورٹی آخرت ہونا چاہیے، آپ کی پریورٹی دین ہونا چاہیے. ہر معاملے میں جو ہے آپ کی ترجیح آخرت اور دین ہونا چاہیے. ممکن ہے دنیاوی طور پہ کوئی سفر ہوگا، جیسے احادیث شریفہ میں ہے جو یعنی آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے تو ممکن ہے اس کو دنیاوی نقصان ہوگا لیکن آخرت اس کی نقصان سے محفوظ رہے گی. لیکن جو دنیا کو حاصل کرنا آخرت کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے، تو فرمایا اس کی دنیا بھی خراب ہوں گی، آخرت بھی خراب ہوں گی. فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے آخرت کو ترک کیا اس کے دونوں خراب ہوں گے.
جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کیا، اس کی ممکن ہے دنیا خراب ہوگی، لیکن جو دنیا کے لیے آخرت کو ترک کیا، چھوڑ دیا، ڈراپ کیا، اہمیت نہیں دیا، ترک کیا، دنیا اور آخرت دونوں اس کے خراب ہوں گے۔ دونوں اس کے خراب ہوں گے، یعنی دونوں میں سفر ہوگا، دونوں میں جو ہے ہارڈ ٹائمز کو فیس کرے گا۔ اچھا، جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کیا، ممکن ہے دنیا میں سفر ہوگا، ہارڈ ٹائمز فیس کرے گا، گو تھرو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کریں گا تو ممکن ہے دنیا میں یہ سب چیزوں سے گو تھرو ہوگا، انہیں سفر ہوگا، ہارڈ ٹائم فیس کریں گے، گو تھرو ہوگا، سارے چیزیں۔ لیکن جو دنیا کے لیے آخرت کو ترک کرا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سفر ہوگا، دونوں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہے سونے گو تھرو ہوگا، اور دنیا آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ جو آخرت دنیا کے لیے آخرت کو ڈراپ کر دیا، ترک کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ تو یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہے، تو زہد کیا ہے؟ اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اپنی ول اینڈ چوائس سے دنیا کو کی محبت کو دل سے نکال دے۔ برت سب کو بہت آپ لوگ کافی سنے ہوئے ہیں اس مضمون پر، کوشش ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ آپ کو سنایا جائے، حضور غوث پاک کا بھی سنے، حضرت سیدی مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی سنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے، دنیا کی مثال پانی کی ہے اور آپ کی مثال جو ہے کشتی کی طرح ہے، تو فرمایا جب تک کشتی پانی پہ رہتی ہے بہت اچھے سے چلتی ہے، لیکن پانی جب کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تو آپ فرمایا دنیا اور آخرت، دنیا اور آپ کا معاملہ ایسا ہی ہے، آپ جب تک صرف دنیا کو برتیں گے، یوز کریں گے ایک سورس اور مینز کی طرح، تو فرمائے آپ بہتر حالت پر رہیں گے، لیکن جو ہی دنیا کی محبت آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ کا معاملہ خراب ہے۔ اسی لیے فرمائے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، فرمائے ہر فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج جو قتل و غارت گری عام ہو گئی، مرڈرز ہو رہے، یہ جو فائنینسی کا کاروبار عام ہو گیا، شریف لوگوں کو جو ہے سو ٹریپ کر رہے، کیوں کر رہے؟ قرضے دے رہے سود پر، ان کو لت لگ جانا، مزہ لگ جانا۔ اب بعد میں کیا کریں، شریف لوگ جیسے تیسے پیڑ کرتے جاتے، ان کی پھر کریڈٹ بھی بڑھاتے جا رہے۔ حیدرآباد میں سے کیسز ہو رہے، 30 40 لاکھ کا شریف لوگوں کا قرضہ ہو گیا سود پر۔ تو اس طرح یہ ہو رہا، بھائی بھائی کے اوپر حملہ آور ہے، نہ ایثار ہے نہ استغنا ہے۔ استغنا یعنی بے نیازی کا مظاہرہ کرنا، جو ہے اللہ کا کافی ہے، بس دوسرے کی چیز پر نظر نہیں رکھنا۔ اچھا، ایثار ہے کہ کبھی اپنی چیز کو قربان سیکریفائس کرنا، اپنا حق بھائی بہن کے لیے چھوڑ دیے، اپنا حق جو ہے دوست کے لیے چھوڑ دیے، تو یہ سب ختم ہو گیا۔ کیوں یہ ختم ہو رہا ہے، آلموسٹ ختم ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت قلب میں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں تفصیل سے اس مضمون کو ذکر فرمایا قرآن مجید میں دنیا کی برائی اور دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی جانب مائل کرنے کے لیے بے شمار آیات ہے، فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سبب بھی یہی تھا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجے جانے کے من جملہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں سے دنیا کی محبت کو نکالا جائے، جیسا ان کو کفر اور شرک سے نکالنا تھا، تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں سے حب دنیا کو نکالا جائے۔ اچھا، اب اس پر فرماتے ہیں، ایک روایت ذکر کرتے ہیں، تمثیلی روایت یعنی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، شعب الایمان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر یعنی کچرا کنڈی کے قریب سے گزرے اور فرمایا دنیا کی طرف آئے، فرمایا دنیا کی طرف آئیے۔ آپ نے ایک پرانا چیتڑا اور بوسیدہ ہڈی دست مبارک میں لے کر فرمایا دنیا یعنی کچرے کے ڈھیر سے حضور نے ایک چیز کو لیے، یعنی سمجھانے کے لیے ایک پٹی چندی، اور جو ہے
ایک ہڈی کا بوسیدہ ہڈی روٹن جو ہے بون کو لے کر مطلب بوسیدہ ہڈی کو لے کر سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا ہے. تو کوئی ہم میں سے کوئی کچرا کنڈی سے کوئی چیز اٹھانا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن دنیا پہ مرے جا رہے ہم. یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, انسانوں کی بات, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. ہماری کیفیت دنیا پر ہے, بس دنیا دنیا ہمارے مقصد ہے بھائی, یہ ہونا, دنیا کی چیزیں ایسی ہونا, ایسی یہ ہونا. جو ہے ہمارے حضرت قبلہ فرماتے تھے یہ سب دیکھا دیکھی کی مانگ ہے. ان کا نے وہ دیکھ لیا, ان کو وہ ہونا, ان کی سیلری اچھی, چلو ہم بھی وہی چیز حاصل کریں گے. ان کی وہ گاڑی اچھی تھی کہ ہم بھی وہی حاصل کریں گے. ان کا گھر اچھا تھا کہ ہمارا بھی ویسے ہی ہونا. تو یہ سب دیکھا دیکھی کی چیزیں ہیں, دیکھا دیکھی کی مانگ ہے. تو فرماتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ کچرا کنڈی کے ڈھیر سے جو ہے حضور علیہ السلام, اب یہ اٹھانے میں حقیقت بھی ہے, مجاز بھی. ہو سکتا صرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے, یا تمثیل کے لیے یعنی ذہن نشین کرانے کے لیے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر بتائے کہ دنیا اس طرح ہے. اچھا, اس طرح پھر فرماتے ہیں, ایک اور روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن یسار سے مروی ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے. فرمایا اللہ نے اسے جب سے پیدا فرمایا کبھی نظر رحمت سے دنیا کو دیکھے نہیں اللہ تعالیٰ. ایک اچھی, ایک محبت کی نظر سے, اچھی نظر سے آپ گاڑی دیکھیں, کیا اچھی چیز ہے بھائی, ہونا ہم کو ایسا ایک نظر ہوتی سمجھانے کے لیے. کیا حق سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا اور بڑا, کوئی سملیرٹی نہیں, کوئی مشابہت نہیں, سمجھانے کے لیے. تو کیسا ہوتا, ارے کیا گھر ہے بھائی, ایک اچھائی کی نظر سے, ایک تعجب کی نظر سے, ایک تعریف کی نظر سے ہم دیکھیں, کیا گھر ہے بھائی, کیا گاڑی ہے بھائی, کیا ڈریسنگ ہے بھائی, کیا کپڑے ہے بھائی, کیا انسان ہے, مطلب فزیکل فیچرز کو ایک بندے کو دیکھ کے بڑا, کیا آدمی ہے بھائی, کیا بچی ہے بھائی, ایسی بچی بیوی بننا, ایسی خوبصورت, یعنی سب دنیا میں. تو ایک انسان جو ہے ایسی نظر سے دیکھ کر بول رہا. تو فرما رہے ایسی دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے. اس طرح فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی پرائم ٹارگٹ یہ ہے کہ میں خوب بڑا رچ آدمی بنوں گا, میرا اکاؤنٹ جو ہے سیونگ سے بھر جانا, میری پراپرٹی سے میرا وہ جو ہے اکاؤنٹ بھرا ہوا رہنا, میرے پاس پراپرٹیز کا انبار رہنا. تو فرما رہے جو چاہتا ہے دنیا, حصول دنیا اس کا پرائم ٹارگٹ ہے, بس دنیا خوب حاصل ہو جائے. تو فرما رہے اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں. فرما رہے بطور عذاب اللہ تعالیٰ 4 چیزیں ایز اے پنشمنٹ اس کے دل پہ ڈال دیتے ہیں. دائمی غم, ہمیشہ غم کی کیفیت میں رہتا. دائمی مشغولیت, ہمیشہ مصروف رہتا. دائمی ہمیشہ غریبی کی حالت میں رہتا. اور کبھی پوری نہ ہونے والے آرزوئیں, یہ ہوتا رہے میرے کو ایسا ہونا تھا, مجھے وہ چاہیے تھا, مجھے وہاں جانا تھا, میری یہ خواہش تھی, میری وہ خواہش تھی, میرے یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی, میرے بھائی میری خواہش پوری نہیں کرے, میری بہن میری خواہش پوری نہیں کی, بیٹا نے پورا کیا, شوہر نے پورا کیا, بیوی میری خواہش پوری نہیں کی. یعنی یہی غم میں, یہی آرزو میں گھٹتے رہتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا, اس کا مقصد ہے دنیا حاصل ہونا. تو فرماتے ہیں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے, تمہیں مال کی کثرت نے مصروف رکھا ہے, مشغول. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, مگر اپنے مال میں جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا, جو پہنا وہ پرانا ہو گیا, جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا. تو اب فرماتے ہیں یہاں پر دنیا کے ترک سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے جاب نہ کرے, گھر نہ بنائے. یہ ساری چیزوں کے مقاصد, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے, انٹینشن ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ چینج ہو جائے. مومن جو ہے جیسے فرمائیں بعض غزوات میں بھی نکلا, میں بھی بیان کیا گیا, کافر اور مومن دونوں بھی قتل ہوتے ہیں, لیکن مومن زندہ ہے, شہید زندہ ہے, کافر مردہ ہے. بظاہر دونوں کی ظاہری حالت سیم ہے, ظاہری حالت ان کا بھی جسم پڑا ہوا ہے, ان کا بھی جسم پڑا ہوا ہے, لیکن مسلمان شہید کو جو ہے زندہ کہا جا رہا اور کافر کو مردہ کہا جا رہا, بلکہ چلتے پھرتے کافر کو مردہ کہا گیا, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے سو ان کا مقاصد ان کو چینج کر دیتے, جو ہے مقاصد سے جو ہے نتائج چینج ہو جاتے ہیں, ان کا حکم چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک شہید کا مقصد اللہ کے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. ایک مسلمان شہید کا مقصد کلمت اللہ ہوتا ہے.
ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، مظلوموں کی تائید ہوتا ہے، مظلوموں کی تائید، اس طرح کے کئی خیر کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب وہ شہید زندہ ہے، وہ شہید زندہ ہے اور زندہ، اور کافر جو ہے سو وہ مردہ ہے مقاصد کی وجہ سے۔ تو مسلمان بھی جو ہے جاب کرتا ہے، مسلمان بھی گھردار بناتا ہے، لیکن اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز الگ ہوتے ہیں۔ وہ بھی کماتا ہے لیکن اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز الگ ہو جاتے ہیں، اس کی کمائی کا مقصد بھی الگ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی کماتا ہے تو اس کے مقاصد کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، مخلوق خدا کی مدد ہوتا ہے، دین کی خدمت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، اس کے پرائم چیزوں میں رہتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو سیونگ سے زیادہ جو ہے خیر کی فکر ہوتی ہے۔ اگر سیونگز کرتا بھی ہے تو اس میں بھی خیر کی نیت ہوتی ہے کہ وقت ضرورت خود کو محتاجی میں نہ ڈالوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نیت نہ ہے، اور اس کے دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اگر میرے پاس رہیں گا دین کے لیے، انسانیت کے لیے، خیر کے جب بھی تعاون کے لیے جو ہے اپیل کی جائیں گی تو میں اس میں جو ہے فی الفور جو ہے پارٹیسپیٹ کروں گا، میں اس میں شرکت کروں گا، خرچ کروں گا، خیرات کروں گا، اس میں ڈونیٹ کروں گا۔ اس کی اغراض و مقاصد یہ ہوتے، سیونگز میں بھی یہ ہوتا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ارے نہیں میرے کو ہونا، میرے بیوی بچوں کو ہونا، میرے نسلوں کو ہونا ہے، ایسی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں تو بہت سے جو ہے مذمت دنیا پر، حب جو ہے دنیا کی برائی پر جو ہے فرماتے ہیں کہ بہت سے جو ہے سو احادیث شریفہ بیان کیے گئے۔ اچھا، اب یہ دنیا کی محبت کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ انسان کے آرزویں، امیدیں بہت ہیں، ہائی ہوپس بہت رکھتا ہے، بہت طویل امیدیں رکھتا ہے، اور موت کو بہت دور سمجھتا ہے، موت کو دور سمجھتا ہے اور امیدیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چارٹ بنا کر جو ہے لائن ڈال کر فرمائے یہاں انسان یہاں رہتا ہے، اس کی یہ سب اس کی امیدیں ہیں، وہ امیدوں کو اچیو کرنے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرمائے تو اس طرح جو ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس امت کی اولین نیکی زہد اور یقین ہے۔ سب سے پہلی نیکی، یا اولین لوگوں کی، پہلے والوں کی جو سب سے پہلی نیکی ہے، ان کی خاص نیکی جو ہوتی تھی وہ زہد اور یقین ہوتی تھی، اللہ کی ذات پر یقین کامل۔ اور دوسری چیز زہد، یعنی دنیا سے محبت نہیں کرنا، کمانا خلق خدا کے لیے، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اب ہمارا حال بالکل اب اپنے نفس کے لیے ہو گیا، سب چیزیں اپنے نفس کے لیے ہو گیا، بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے تو وہ اللہ رسول کی فکر اپنی جگہ ہے، لیکن رہتا ہے کہ بھائی میرے ہیں، میرے کو ان کو کھلانا ہے، میرے کو ان کو پلانا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی فیلنگز کم رہتے ہیں، فیملی ہے بھائی، بیوی بچوں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کے کرتے ہیں۔ اور فرماتے اس کی ہلاکت کا آخری سبب، یعنی انسان کی اس امت کی نیکی جو سب سے بگننگ نیکی ہوتی تھی، یا نیکی ہوگی زہد اور یقین، اور ہلاکت کس میں؟ بخل اور جھوٹی امیدیں۔ اب یہ ہے کہ اپنے آپ سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کرنا ہے، اپنی ذات سے طول عمل، یعنی بڑی بڑی امیدیں رکھ رہے ہیں، میں جو ہے گھر خریدوں گا، میں جو ہے گاڑیاں خریدوں گا، میں جو ہے تفریحوں پہ جاؤں گا، دنیائی مقامات کی سیر و سیاحت کروں گا۔ دوسرے سے تو توقع اور امید رکھنا یہ تو اس سے زیادہ کہ گزری بات ہے، اپنی ذات سے متعلق بھی امیدیں نہیں رکھنا ہے، طول عمل، میں وہاں پھروں گا، میں وہ تفریح کروں گا، میں وہاں گھوموں گا، میں وہاں جا کے وہ چیزیں کھاؤں گا، یہ سب چیزیں اب ہم ایک ماحول کے ساتھ ہمارے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی اور ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو فرمائے کہ طول عمل یہ جو ہے انسان کی ہلاکت ہے۔ اس میں طول عمل، عمل کا مطلب عین سے عمل نہیں ہے، امیدیں، الف میم لام، تو عمل یعنی ہائی ہوپس۔ طول عمل یہ الف کے ساتھ، ہائی ہوپس۔ تو دنیا کی محبت کا سبب کیا ہے؟ ایک طول عمل، امیدیں، آرزویں، دنیاوی امیدیں، یہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا کی محبت میں مبتلا رہتا۔ تو اب اچھا یہ کیوں ہے؟ دنیا موت کو دور سمجھتا، موت کو دور سمجھ رہا، اس لیے دنیا کی محبت میں گرفتار ہے انہیں۔ اب فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مٹی سے مسح فرما لیتے، تیمم کر لیتے۔ میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی قریب ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کیا خبر میں پانی تک پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں؟ یعنی ہمارے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، علمک ما لم تکن تعلم فرمایا، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو سب بخاری شریف کی حدیث انگریزی میں مضمون میں ذکر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے یا رفیق اعلیٰ کے پاس کو ترجیح دے، تو بندے نے آخرت کو ترجیح دیا رفیق اعلیٰ کو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم سوچیے یہ حضرت جو ہے یہ شیخ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور تو ایک بندے کے بارے میں خبر دے رہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب رجوع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ عبد مختار کون ہے، کس کو اختیار دیا اللہ نے زندگی اور موت کا؟ ہمارا معاملہ تو کیا ہے، لکل اجل مسمی، موت کا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون، ان کی جب اجل موت کا وقت آ جائیں گا لا يستأخرون، وہ ہرگز پوسٹ پون نہیں کیا جائیں گا، ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے سو یہ طول عمل یعنی بڑی بڑی آرزویں، امیدیں، دنیائی آرزوؤں کے سبب اور جو ہے موت کو دور سمجھنے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ ابھی میرے کو جینا ہے، ابھی میرے کو میں اور جیوں گا، دنیا کی محبت۔ تو زہد کیا ہے؟ فرمائے شریعت میں زہد یہ ہے کہ فرمائے دنیا کی محبت کو اپنے ارادے اور اختیار سے قلب سے ختم کر دینا۔ جو چیزیں بھی انسان قبر میں نہیں لے کے جائیں گا، زہد شریعت میں زہد کی تعریف فرمائے دنیا کی محبت قلب سے نکال دینا اپنے ارادے اور اختیار سے، اختیار کے ساتھ۔ موت کے ساتھ تو دنیا چھوٹیں گی لیکن وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، ہمارے اختیار سے نہیں چھوٹ رہی، بلکہ وہ چھوٹ رہی ہے مجبوری کے ساتھ۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا دنیا کے محبین یعنی دنیا سے محبت کرنے والوں کے پر ایک عذاب یہ بھی ہوگا، مرتے ہوئے جب دنیا ان سے چھوٹ رہی ہوں گی تو ان کے قلب پر یہ بھی ایک قسم کا عذاب مسلط ہو جائے گا، یعنی وہ دیگر عذابات کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے جب دنیا ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو وہ بھی ان کے اوپر قلب پر گرا گزرے گی۔ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کا دل کسی چیز میں اٹک جاتا، اب وہ کوئی گھر میں کوئی دوسرا شخص لے لیا، کھانے پینے کی چیز ہو یا استعمال کی چیز ہو جس میں آپ کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا یا آپ کی تھی، کوئی لے جا کے اس کو تباہ کر دیا۔ آپ کی بڑی اچھی پسند کی گھڑی تھی، بھائی صاحب جو ہے ہلو پہن کے گئے، بولے میں پہن تو کبھی اطلاع دے کے بغیر اطلاع دے کے لے جا کے گما دیا۔ اب آ کے معلوم ہوا انہوں لے کے گئے تھے، گما دیے۔ بولتے انسان کو انتہا درجے کا غصہ آتا، کھانے کی چیز آپ کوئی پسند کی چیز لا کے رکھے، آپ کا بڑا دل تک کھائیں گے، بلکہ آپ آنے تک سب کھا لیے پی لیے، قصہ ختم ہوگا، آپ کو غصہ آتا یہ کیا بات ہے بھائی، ہم لائے کھائیں گے بولے تو ہم کو ملا ہی نہیں۔ تو یعنی ایک تکلیف قلب پر ہو رہی، کوئی چیز ہم سے چھوٹنے پر، کوئی چیز مس ہونے پر ایک قلب پر گرا گزرا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کا دل اٹک جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس پہ وہ چیز اس سے چھوٹی بولتی، اس کے قلب پر ایک تکلیف ہوتی، گرا گزرتی وہ چیز ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے۔ اچھا فون تھا آپ کا، بچہ لے کے پانی میں ڈال کے اس کو بگاڑ دیا، اس کو خراب کر دیا، بنتا ہی نہیں، بول رہے کتنا انسان کو غصہ آتا۔ ارے اور خاص طور پہ اگر ایسی حالت ہے فون خرید ہی نہیں سکتے، پیسے ہی نہیں ہے، گاڑی تھی آپ کسی کو دیے، لے جا کے انہوں ٹھوک دیے، خراب کر دے کے لائے، اب آپ کے پاس انشورنس کچھ بھی نہیں، آپ بنا بھی نہیں سکتے، مصیبت ہو گئی تو آپ کو قلب پر کتنا گرا گزرتا ہے۔ جو چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے اگر کوئی دوسرا اسے چھین لے یا وہ چیز ضائع ہو جائے تو قلب پر ایک تکلیف ہوتی ہے، گرا گزرتا ہے، بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ جو ہے ریاکٹ کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح موت کے وقت بھی انسان جب دیکھیں گا کہ سب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب گھر کے لوگ اس کو جو ہے ضائع بھی کریں گے، مس یوز بھی کریں گے، تلف بھی کریں گے، اپنی مرضی کے خلاف استعمال بھی کریں گے، ساری چیزیں ہوں گے۔
یعنی آپ جہاں استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں پر یوز کریں گا. آپ زندگی بھر بچے کو جو ہے نہیں دیا آپ گاڑی, نہیں تم اچھے ڈرائیو نہیں کرتے, تمہاری ڈرائیونگ ریش ڈرائیور ہے تم, میری گاڑی نہیں دیتا, تم لے جا کے خراب کر دیتے, ایک دفعہ دیکھ لیا, اب نہیں دیتا ہوں. اب مرتے جا رہے دنیا سے ایک ہی بیٹا ہے, اب معلوم ہے موت کے بعد وہ گاڑی اس کی حد تک چڑھنے والی ہے, اب کیا ہوں گا اس گاڑی کا حشر. ریش ڈرائیور بیٹا ہے اور معلوم ہے کہ گاڑی انہیں لے جا کے جو ہے خراب کرنے والا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گے, گھردار ہوں گا, لوگوں کو گھروں سے محبت ہوتی, زندگی بھر ایسا رہتا کہ بھئی گھر بکنا نہیں کسی بھی صورت میں, گھر بکنا نہیں, میرا ایک گھر سے قلبی تعلق ہے جڑا ہوا, لیکن معلوم ہے زندگی میں بچہ پیچھے پڑا ہوا تھا, بیچ دیں گے والد صاحب, گھر کو بیچ دیں گے, بیچ کے کیش کر لے کے وہ پیسوں کو اپن شیئر مارکیٹ میں لگائیں گے. آپ بولتے رہے نہیں میں ہرگز نہیں, تم میرے کو معلوم ہے تم سب ڈبا کے جو ہے گھر کی جگہ ڈھیلا بھی نہیں رکھیں گے, تم کچھ بھی نہیں رکھیں گے, تم زیرو کر دیں گے. اور اتفاق سے یہ کہ زندگی میں بچے کے ایسے نالائقی کے تجربے بھی دیکھے, خود انہیں اپنے پیسوں کو لے جا کے ڈبا دیا کاروباروں میں, ایسے شیئر مارکیٹس میں لگا کر. اب آپ مر رہے گھر چھوڑ کر, بیٹا ایک ہی ہے معلوم ہے, ہاں میں مرتے ہی نہیں گھر کو پھونک کر سب پیسے کیا کرنے والا. تو وہ قلب پر ایک عذاب کی کیفیت رہیں گی. تو امام غزالی فرماتے ہیں دنیا داروں کو مرتے وقت دنیا چھوٹنے کا بھی ایک عذاب ان کے قلب پر مسلط کر دیا جائے گا. جو چیزیں ان کے قلب سے تعلق رکھنے والی رہیں گی وہ جب چھوٹتے رہیں گی تو ان کو وہ چیز بڑی گراں گزرے گی. اچھا, اب طریقت میں فرماتے ہیں توبہ کیا, زہد کیا ہے. تو فرماتے ہیں طریقت میں زہد جو ہے سو دنیا چھوٹنا یا دنیا چھوڑنا, یہ تو فرماتے ہیں یہ دنیا کی محبت یہ ثانوی چیز ہے, اصل یہ چیز پیدا ہوتی ہے. فرمائیں اہل طریق کہتے ہیں کہ زہد کیا ہے, غفلت کی کیفیت کو وہ زہد کہتے ہیں. غفلت, وہ غفلت کو زہد سے تعبیر فرماتے ہیں. اہل طریق کے نزدیک زہد کیا ہے, غفلت کو ترک کرنا. اچھا, اب غفلت صرف کیا ہے, غفلت صرف یہ نہیں ہے, غفلت تو ایک تو یہ ہے دنیا آخرت سے غافل رہنا, غافل رہ کر دنیا میں غرق ہو جانا, یہ بھی غفلت ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہے, روزے چھوٹ رہے, جاب سے ایک دن ہم چھٹی نہیں لے سکتے برے, لیکن نمازیں ہماری چھوٹتی جا رہی ہے. ہم وہ محسوس نہیں ہو رہے, ارے نہیں بھائی ایک دن بھی چھٹی لیے تو جو ہے پیسے کٹ جاتے, ایک دن کی بھی چھٹی کیوں لیں گے بھائی, پیسے ضائع ہو جاتے. لیکن ایک نماز بھی مس ہو رہی تو اس کا اس ثواب سے محروم ہونا, اس گناہ سے ایک گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی بھی نہیں ہے. غفلت کی کیفیت ہے. حرام و حلال کے معاملے میں جو ہے حرام کے تعلق سے غفلت کی کیفیت میں ہے, یعنی مختلف چیزوں میں قلب غافل ہے, غفلت میں مبتلا ہے. تو اب کیا ہے, فرماتے ہیں اہل طریق فرماتے ہیں قلب کا غافل رہنا. اب قلب کا غفلت کرنا یعنی دنیا کی محبت, یہ بھی غفلت ہے. اس کے ساتھ انہوں فرماتے ہیں قلب کا ذکر الہی سے غافل رہنا, ذکر سے قلب کا جو ہے ذکر سے غافل رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے ذکر الہی سے غافل رہنا. فرمائے کہ جو ہے وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس شخص کی پیروی مت کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے اپنی ذکر سے غافل کر دیا. اسی لیے بزرگان دین صوفیاء کرام میں بیعت ہوتے ہی سالک کو جو ہے ذکر پاسن پاس جو ہے تلقین کر دیتے ہیں. حضرت قبلہ سے میں پوچھا تھا حضرت اس ذکر کا فائدہ کیا ہے, ذکر پاسن پاس کا فائدہ کیا ہے, تو حضرت قبلہ فرمائے تھے غفلت کی موت نہیں آتی, غفلت کی موت سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں. یعنی قلب ذاکر ہو گیا تو پھر غفلت کی موت طاری نہیں ہوتی. یعنی جس وقت بھی موت آئیں گی, اب ہم یہ نہیں جانتے بیٹھی ہوئی حالت میں موت آئیں گی یا کھڑی ہوئی حالت میں موت آئے گی, کھاتے ہوئے موت آئیں گی یا جو ہے ہنستے ہوئے موت آئیں گی, نماز میں موت آئیں گی یا جو ہے عام گفتگو کے وقت موت آئیں گی. لیکن یہ ذکر پاسن پاس کی برکت سے یہ ہوتا ہے جب قلب جو ہے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے, ذکر کرتے 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 سانس کے ذریعے جب یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے تو یہ آپ کھانے کی حالت میں بھی رہے تو قلب سے وہ ذکر جاری ہے, آپ سو بھی رہے تو ذکر جاری ہے, آپ ہنس بھی رہے تو وہ ذکر جاری ہے, یعنی قلب مسلسل ذکر الہی میں ہے. تو جس وقت بھی روح جو ہے قفص انصری سے پرواز کرے گی, نکلیں گی اس پنجرے سے, یعنی انصری کہتے ہیں عناصر اربع, یہ چار
جو ہے عناصر کا یہ جو باڈی ہے یہ 4 ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، آگ پانی مٹی ہوا. تو اس کے کیج سے جب روح نکلے گی تو اس وقت جو ہے آپ غافل کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، نیگلیجنس کی کیفیت میں نہیں رہیں گے. اچھا اب غفلت صرف اہل طریق فرماتے ہیں صرف غفلت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں غفلت صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مقام، بلکہ دین میں بھی ترجیحات کا تعین. یعنی اگر آپ جو ہے اصل چیز کو چھوڑ کر جو ہے یعنی جو ہے آپ غیر ضروری چیزوں کو اگر میں پڑے ہوئے تو وہ بھی غافل ہے. یعنی اب جیسے ذکر کے جو ہے کئی مقاصد ہے، توجہ بحق کے بھی کئی مقاصد ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے بھی کئی مقاصد ہے. تو اگر آپ غفلت کی کیفیت میں آپ جو ہے کوئی چاہ رہا بھائی موکلین کا ذکر ہے، فرمایا موکلین کے 5 قسمیں ہوتے ہیں، جو ہے یہ 5 قسم کے موکلین ہوتے ہیں. فرمائے سب سے پہلے تو فرمائے یہ قدسی قسم کے موکلین ہوتے ہیں. فرمائے یہ صرف اہل تقوی کے جو ہے کہ ساتھ ہوتے ہیں یا ان کے تابع ہوتے ہیں. سانس کے ذریعے جو ہے سانس کے لینے اور چھوڑنے کے ساتھ ذکر تلقین کیا جاتا ہے. بیعت ہونے پر جب مرید ہوتے ہیں تو جو ہے شیخ بتاتے ہیں سانس کے ساتھ جو ہے اللہ کہے، سانس کے ساتھ چھوڑے. تو ابتدا میں تو یہ مشق کراتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جو ہے مرید کو سالک کو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرے، چند منٹ یہ ذکر کرے. اس کے بعد بولتے ہیں عادت ڈالے چلتے پھرتے سانس لینے کے ساتھ اللہ کہے، سانس چھوڑنے کے ساتھ اللہ کہے. تو یہ سلسلہ ایسا ہی رہے. تو ایک وقت کے بعد جو ہے کرتے 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 کیفیت یہ ہو جاتی آپ کچھ بھی کرتے رہے سانس کے ساتھ وہ ذکر جاری ہو جاتا. تو موکلین کے 5 اقسام. پہلے قدسی، فرمائے یہ صرف اہل تقوی کے تابع ہوتے ہیں. پھر فرمائے موکل علوی جو ہے جمالی و جلالی، یہ ایک قسم ہے جمالی، دوسری قسم ہے فرمائی یہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان کے تابع ہوتے ہیں. یعنی مسلمان صحیح العقیدہ عامل اگر ہے جو ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے اس کے تابع. یہ موکل سفلی جمالی و جلالی، فرمائے یہ کافر مشرک سفلی عمل، اکثر فرمائے سفلی عمل کرنے والے جو ہے یہ وہ لوگ جو ہے ان موکلین کو تابع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو اب یہ 5 قسم کے ہو گئے، یہ 1 2 3 4 یہ 5. تو اب کوئی ذکر کر رہا ہے یہ موکل علوی اور جمالی اور جلالی کو جو ہے تابع کرنے کے لیے، تو فرماتے یہ سب جو ہے غفلت ہی ہے. فرماتے غفلت. تو ترجیحات سائنس آف پریورٹیز کو بھی کنسیڈر نہیں کرنا صوفیہ کے نزدیک فرماتے ہیں یہ خود بھی غفلت ہے. یعنی فرض کو چھوڑ کر نفل میں مصروف ہونا، یعنی اسی وقت چھوڑ کر، یعنی فرض کا وقت ہے فرض کو چھوڑ کر نفل کرنا. اور دین میں جتنے جو چیزوں کی پریورٹیز رکھی گئی ہے، یعنی علم کا حصول چھوڑ کر عمل میں مشغول ہو جانا، یعنی عمل میں مشغول رہنا. اس طرح پھر علم میں بھی جو ہے غیر ضروری علوم کی طرف مصروف رہ کر ضروری علوم کو چھوڑ دینا. فرائض علوم ہے، صحیح عقیدے کا علم، عبادات کا علم، فرائض و واجبات کا علم، معاملات کا علم، یہ علوم کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں میں. مسلمانوں کی حالت یہی ہے. فرمایا اہل علم نے ذکر کیا، اکابر اہل علم نے ذکر کیا، اب ہم انجینئرنگ کر رہے، ڈاکٹری کر رہے، جو ہے سب 50 چیزیں کر رہے، لیکن فرائض علوم سے جاہل ہے. تو یہ بھی غفلت کی کیفیت ہے. فرمایا یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی غافل ہے، یہ شخص بھی غافل ہے. اس طرح دینی امور میں بھی جو ہے سائنس آف پریورٹیز کو ملحوظ نہ رکھنا، فرمایا یہ بھی غفلت کی علامت ہے. تو فرمائے اب غفلت کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، کیونکہ اس سے جو ہے توبہ کرنے کا حکم ہے، غفلت کو ترک کرنے کا حکم ہے. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے چونکہ اہل طریق کے نزدیک جو ہے زہد کیا ہے، غفلت کو ترک کرنے کا نام زہد ہے. تو فرماتے ہیں غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے. غافل انسان جو ہے جب عمل نہیں کریں گا تو شرمندہ ہوں گا، نعمت زائل ہو جاتی ہے. اب غفلت میں بے عملی ہو یا بد عملی ہو، عمل نہ کرے یا غلط عمل کرے، نعمت زائل ہو جاتی ہے، خدمت کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے. بھئی اگر آپ کے پاس کوئی، اگر آپ ایکٹیو رہے، غافل نہ رہے، تو پھر آپ دوسرے کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. جب آپ کو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، غفلت کا شکار ہو کر محنت نہیں کریں گے، علم نہیں حاصل کریں گے،
جو ہے یعنی بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے یہ. تو پھر آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوں گے. حسد زیادہ ہوتا ہے, اب خود کسی کو نہیں کر سکے, دوسرے کو مل رہا تو اب بے چینی شروع ہو جائے. بلکہ اب یہ ہے کہ پھر فرمایا اس میں جو ہے سو ایثار, استغنا, یہ سارے صفات سے بھی محروم ہو جاتا ہے انسان, اور دوسروں سے توقعات شروع ہو جاتی ہے. خدا سے امید چھوڑ کر بندوں سے رہتا, بھائی میرے کو نہیں کرے, بہن نہیں کرے, انہوں نے پوچھے, انہوں نے کھلایا, انہوں میری مدد نہیں کرے, میں پریشان تھا. یہ سب شکوے شکایتوں میں لگ جاتا ہے, کیونکہ خود غفلت میں رہا, خود محنت نہیں کیا, خود جو ہے رزق حلال کے لیے جدوجہد نہیں کیا, یا دیگر چیزوں میں بھی. تو دوسروں سے توقعات بڑھ جاتی ہیں, دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہے. اس طرح جو ہے ایثار اور جو ہے اپنا حصے سے جو ہے وڈرا کرنے کی کیفیت نہیں رہتی. میں خود محتاج ہوں, میں کہاں سے دوں گا. اس طرح جو ہے اپنے حصے سے کم جو ہے اپنا حصہ دوسرے کو دینا, یعنی ایثار کرنا, سیکریفائس کرنا, وہ بھی نہیں رہتا. تو اب اگر ہمارے قوم کی اگر خرابیوں کو ہم دیکھیں, اپنے آپ میں بھی دیکھیں گے, تو ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں گے, تو معلوم ہوگا زہد ختم ہو گیا, دنیا کی محبت پیدا ہو گئی, خواہشات کی کثرت پیدا ہو گئی, موت کو دور سمجھ رہے. اسی لیے جائیداد کے لیے بعض ایسے کیسز سامنے, مسلمانوں کے حیدرآباد کے کیسز میں بعض بچے جو ہے باپ کا قتل کر دیے, ماں کا قتل کر دیے. کیوں بھائی؟ دنیا کی محبت, دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو اس طرح فرماتے ہیں ایک نیک آدمی اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے, یعنی سب سے بڑا افسوس کون سا, ریگریٹ. استاد نے جواب دیا, غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے. فرمایا جو لمحہ بھی ہمارا غفلت کی حالت میں گزرا, کارآمد نہیں گزرا, یوزفل ہم استعمال نہیں رہا, فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی ہمارے لیے غفلت کی کیفیت جو ہے سب سے بڑی ہمارے لیے ہلاکت خیز رہے گی. اس طرح فرماتے ہیں اسی جو ہے. اب اچھا, عیون الاخبار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. 3 باتیں صرف اورلی کرتے ہیں, زبانی بولتے ہیں, لیکن عمل کمپلیٹلی اس کے اگینسٹ ہے. فرمائے ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, لیکن کام غلاموں کے جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں. بولے ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اپنی خواہشات پہ چلنے کی طلب ہے. اچھا, اس پر یعنی کم از کم شرمندگی اور افسوس تو ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں رہتا. ہم جو کر رہے ہیں اپنی خواہشات پر, یعنی اس پر ندامت اور افسوس نہیں. حالانکہ عمل کے تو خلاف ہی ہے, عمل کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ندامت بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی غلام ہے لیکن چاہتے ہیں اپنی مرضی کریں گے, ہم آقاؤں کے جیسا, کوئی ہمارے کو وہ نہیں ہونا, نماز کی پابندی نہ کو, روزے کی پابندی نہ کو, پیسے پہ ہم اپنی مرضی سے خیر خیرات کریں گے, ہمارا جتنا دل بولا کریں گے. اب خیر خیرات کوئی ضرورت مند بھی آ گیا تو ہم نہیں دیں گے بھائی, اب یہ وہ تعویلات کر لیں گے, لیکن ہم اس کو ضرورت مند کو بھی نہیں دیں گے. ہم جو ہے اپنے خواہشات کے حساب سے ہم سوئیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, ہم سوئیں گے. لیکن حالانکہ غلام ایسا رہتا, حقیقی غلام چھوڑ دیجیے, جاب ہی اگر رات کی لگ گئی تو کیا کرتے ہیں, ہم بول دیے بھائی آپ کو اچھے بینیفٹس دیں گے, آپ کا پیکیج اچھا رہیں گا, پرکس شاندار رہیں گے, بولے تو رات کی ڈیوٹی بھی جگ کے کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو دیتا ہے, سانس کی نعمت, غذا کی نعمت, صحت کی نعمت, لوگ دنیا میں کیسے کیسے بیمار لوگ ہیں, یعنی یہ نعمتوں پہ ہم کو جو ہے فجر کی اٹھ کے نماز پڑھو تو جان پہ آتا. انتہائی بار گرا گزرا, بعض وقت تو چھوٹ بھی جا رہے, وہی جاب رہی تو نہیں بھائی نہیں چھوڑ سکتے بھائی, میں نیند لوں گا ہفتہ اتوار کو, یعنی فجر بھی چھوڑوں گا جاب کے جس دن جاب نہیں رہے گی فجر بھی چھوڑوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے مست سوؤں گا. ویک ڈیز میں نہیں سو سکتے بھائی, چھوڑ دیے جب تو کیسا ہوں گا ایسا. تو یہ سب کیا ہے, بولتے خود کو غلام ہیں لیکن یہ مرضی پر اپنی چلتے ہیں. فرما رہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے, لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے. یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے. بول رہے اللہ ہی ہمارا رزاق ہے, بول لیکن دنیا اور دنیا کے مال و متاع جمع کیے بغیر دل کو چین قرار ہی نہیں آ رہا. ضرورتیں بھی پوری ہو رہی تو خواہش ہے کہ نہیں بھائی اکاؤنٹ میں پیسے بھرے ہوئے رہنا, تب ذرا دل کو اچھا دکھتا. اکاؤنٹ سے پیسے جاب نہیں ہے, وہ سیونگ سے خرچہ ہو رہا, بولتے بے چینی شروع ہو جاتی. بعض لوگ بولتے ارے بھائی سیونگ ختم ہو گیا, سیونگ سے خرچہ ہو رہا, تو یعنی یہ کیفیت بھی ہو رہی. ٹھیک ہے وہ بھی اللہ دیا, یہ بھی اللہ دیا, ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی, ہم اللہ سے راضی و رضا ہے, ہم خوش ہیں. یعنی اپنے آپ میں یہ کیفیت رہنا, ہم کسی پر حکم لگانے کے اہل نہیں. یہ بات, یہ ساری گفتگو کا میں بار بار کہوں گا کہ ہم کسی کے حق میں بھی ججمنٹل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ہم کچھ اقوال بھی پڑھیں گے بزرگان دین کے, وہ فرمائے زہد کا تعلق قلب سے, تو کس کے قلب کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں.
اب کوئی صراحتاً اپنے جملوں سے ایسی بات کر رہا ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی ہم نظر انداز کریں گے، انہوں جانے اللہ جانے. ہاں ان کو اگر ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو اخلاقاً بولیں گے اللہ کا اپن شکر کر لینا بہتر ہے، خرچ بھی ہوا تو بھائی ہے، بلکہ خرچ ہو رہا، وہ رہا سو خرچ نہیں ہوتا، قرض ہو جاتا تو کیا کرتے تھے. اگر جاب نہیں ہے، سیونگز اگر خرچ ہو رہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ سیونگز بھی نہیں رہتے تو قرض ہوتا تھا، خرچہ نہیں ہوتا تھا، قرضہ ہو جاتا تھا. اور قرض ادا اگر اچھا قرض ادا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، اگر وہ قرض بھی ادا نہ ہوا، قرض دار ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. تو یہ ہے کہ انسان فرماتے ہیں اللہ کو رزاق کہتے ہیں، لیکن دنیا کا مال جمع کرے بغیر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. تیسرا یہ کہتے ہیں ہمیں مر جانا ہے، موت ہماری یقینی ہے، مگر کام ایسے نہیں کرتے جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اور موت یقینی ہے لیکن کام جو ہے سو مرنے والوں کی طرح نہیں ہے، ایسا ہے بس ہمیشہ ہم زندہ رہیں گے. فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سامنے تم کون سا منہ لے کر جاؤ گے اور کون سی زبان سے جواب دو گے. فرماتے ہیں جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا، ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی اٹھانا نہ پڑے. اسی طرح اب یہ ہے کہ ایک غفلت یہ بھی قلب پر طاری ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. تو کسی شخص نے حضرت ابو یزید یعنی حضرت باعزید بستامی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا. انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا. تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسے مزہ آتا ہے. تو عبادت ہم کو مزہ لینے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، مزہ ملے نہ ملے. کیا کوئی گیم ہے؟ ہاں بھائی مزہ نہیں ملا تو نہیں کھیلیں گے. کوئی ڈش ہے، نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا نہیں کھائیں گے، نہیں میرے کو ٹیسٹ نہیں دکھتی. عبادت میں مزہ ملے یا نہ ملے اس کا علاج اپنی جگہ ہے، اس کا کیسا طریقہ کریں گے. لیکن اس بیسس پر کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا بلکہ نماز نہیں چھوڑیں گے. بس بچے حیدرآباد میں وغیرہ میں کیا حال دے تراویح میں بھائی قرآن ایسا پڑھ رہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہاں جا کے پڑھو جہاں سمجھ میں آتا. وہاں بھی نہیں جا رہے، گھر میں پڑھ لو. جماعت سے نہیں پڑھ رہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ایٹ لیسٹ تراویح مس تو نہیں کرو. وہ بھی نہیں کر رہے، نہ گھر میں خود 20 رکعت پڑھ رہے، نہ جہاں سمجھ میں آ سکتا وہاں جا رہے. بس یہ کمپلین کر رہے بھائی ہمارے مسجد کے امام صاحب وہ ایسا انہوں جو ہے فاسٹ فیورس کے ڈرائیور کیسا رن بھگا کر رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھے تو ختم. اب تراویح گول ہو جا رہی، چھوٹ جا رہے. تو یہ بھی غفلت ہے. یعنی قلب ایسے پر جو ہے ایسے نفس و شیطان کی وجہ سے ایسے مختلف غفلت کی چیزیں طاری ہوتی ہیں. تو وہاں سے جو ہے نیگلیکٹ کر کے ان چیزوں کو انسان جو ہے پھر محروم ہو جاتا ہے. اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں. غیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے. تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی. جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر ندائی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے. اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی. جب اس آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. ندائی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو. اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں دے دیے. اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی اب تم جو ہے اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں. فرمائے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں تو فرمائے یہ حق ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میں جو ہے سو جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. بولے یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب ہو جاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کی محبت کو ترک کر دو، یحبک اللہ، تو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے.
وَدْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور فرمائے کہ يُحِبُّكَ اللَّهُ يُحِبُّكَ اللَّهُ جی، وَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے پہ تم جو ہے دل کو پھیر لو، دنیا سے دل پھیر لو، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس جو ہے، جو بھی ان کے سیونگز ہے، جو بھی ان کی انکم ہے، جو ان کی چیزیں ہیں، ہم کو کیا، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ برکت دے، بے نیاز ہو جاؤ، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے، تو فرمایا الزہد فی الدنیا قصر العمل، فرمائے not having high hopes، طویل امیدیں آرزویں نہیں رکھنا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زہد ہے۔ اس طرح فرمائے، اب زہد کے تعلق سے فرمائے کہ دنیا کا نہیں ہونا جو ہے کہ زہد کے خلاف، دنیا نہیں رکھنا یہ زہد نہیں فرمائے، رہے دل اس میں نہ رہے۔ اسی طرح فرماتے وکان علی بن ابی طالب و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین من الزہاد مع ما کان لهم من الاموال، فرماتے ہیں سیدنا مولا علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سب زہاد تھے، حالانکہ ان کے پاس مال کی کثرت تھی۔ تو مال کی کثرت زہد کے خلاف نہیں ہے، مال کی محبت زہد کے خلاف ہے، فرماتے۔ اس طرح فرماتے ہیں حضرت سیدنا جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری سے پوچھا گیا زہد کیا ہے، تو فرمایا لیس الزہد فی الدنیا بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال، فرمائے کہ صرف دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال کو حرام قرار دینا اور مال کا ضائع کرنا، یعنی ایک حلال چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دینا، فرمایا یہ زہد نہیں ہے، ولیکن ان تکون بما فی ید اللہ اوثق من کا بما فی یدک، بلکہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو مال ہے، اور اللہ کے پاس جو اس کے خزانے، تو اپنے مال سے زیادہ اللہ کے پاس جو نعمتیں اس پر یقین رکھنا، اس پر زیادہ ٹرسٹ رہنا، یعنی جیب میں پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، کیش ہے، کارڈز ہے، تو اس سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے اس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ اور یقین زیادہ رہنا۔ یہ چوری بھی ہو سکتا، یہ گم بھی سکتا، یہ کرپٹ بھی، کچھ بھی ہو سکتا۔ ریسنٹلی پڑھ رہا تھا غالباً کیلیفورنیا کا ایک شخص جو ہے 30 یا 35 ہزار انہیں ڈپازٹ کیا بینک آف امریکہ کے ایک برانچ میں، اور وہ برانچ میں جو ہے اس کو سلپ وغیرہ تو مل گئی، لیکن وہ آؤٹ لیٹ بند ہو گیا۔ اب وہ جب کچھ آرز کے بعد جا کے دیکھا، آن لائن کیا یا شاید نہیں جا کے ان پرسن ہی کیا تھا، جا کر دیکھا وہ آؤٹ لیٹ بند ہے۔ اب جا کے دوسرے برانچز میں دیکھا، معلومات کیا تو اس کی انٹری نہیں ہوئی سسٹم میں، 30-35 ہزار ڈالر کی انٹری نہیں ہوئی۔ اب پریشان ہو گیا ہوں۔ خیر وہ ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، کوششاں کیا، یہ کیا وہ کیا، تو بعد میں اس کے پاس جو سلپس تھے وہ محفوظ رہنے کی بنیاد پر جو ہے پھر بینک آف امریکہ اس کو دیا، 30-35 ہزار ڈالر اس کو دیا۔ اور ورنہ اگر وہ بولے کہ بھائی آپ اپنے سلپ جو بینک کے جو پیمنٹس کے ڈپازٹ کے جو سلپس رہتے وہ اٹھا کے رکھیے، ورنہ ایسے حادثے ہو گئے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بینک کا آؤٹ لیٹ بھی بند ہو گیا اور اس کے پاس کوئی اس کی انٹری بھی نہیں تھی، یعنی سسٹم میں اس کو وہ بتایا بھی نہیں گیا۔ تو اپنے پاس جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، تو اپنے پاس جو ہے اس سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے اس کے اوپر یقین رہنا۔ حالانکہ ہمارا عقل کیا کرتا ہے، جو ہمارے پاس سیونگز ہے، جو ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، یا جو آنے کی امید ہے، اس کے اوپر ہمارا دل تکیہ کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے زہد کے تعلق سے فرمائے جو ہے حرام چیز میں کو ترک کرنا، یعنی دنیاوی حرام چیزوں کو ترک کرنا، فرمائے یہ فرض عین ہے۔ اب یہ اس کے جو ہے فقہی جہت سے جو ہے گوشے رہیں گے زہد کے۔ فرماتے ہیں زہد کیا ہے، فرمائے یہ حرام کو ترک کرنا، حرام سے دل کا پھیر لینا، منہ کا اعراض کرنا حرام سے، فرمائی کہ فرض عین ہے، یہ فرض ہے۔ اچھا، شبہات میں جو ہے زہد اختیار کرنا، یعنی مشبوہ جس کو کہتے ہیں، ڈاؤٹ فل چیزوں میں، فرمائے اس کے دو جہتیں ہیں۔ فرمائے جس چیز میں جو ہے سو جو ہے ڈاؤٹ فل ہونے کا امکان غالب ہے، جو ہے آپ پریڈومیننٹلی کہہ رہے کہ یہ مشبوہ ہونے کا غالب امکان ہے، تو فرمائے اس کا ترک کرنا، یعنی اس سے بچنا، زہد اختیار کرنا واجب۔ اگر وہ ڈاؤٹ فلنس جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو فرمائے یہ استحباب ہے۔ فرمائے دونوں میں بھی ڈاؤٹ فل ہے آپ، لیکن یہاں پر
جو ہے ڈومیننٹلی ہے یا جو ہے آپ پریڈومیننٹلی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہے آپ کا، تو فرمائے یہ استحباب ہے۔ اچھا، خلاف اولا فرمائے فضول گفتگو کو ترک کرنا، یعنی غیبت ویبت بھی نہیں ہے لیکن جس فضول گفتگو ہے، فرمائے یہ جو ہے یہ فضول گفتگو میں مشغول ہونا، فرمائے یہ خلاف اولا ہے۔ اور اس کا ترک یعنی زہد، اس میں زہد یعنی اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، فرمائے یہ استحبابی ہے۔ اگر اس میں غیبت نہیں ہے، کسی کے اوپر طنز نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو پھر یہ خلاف اولا ہے ایسا کرنا، جو ہے بچنا، جو ہے یہ زہد اختیار کرنا، یہ استحبابی ہے فرمائے۔ اب اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ زہد کے تعلق سے جو ہے کچھ اقوال بھی ذکر کیے کہ حضرت امام حسن نے کہا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اس طرح جو ہے فرماتے ہیں الزہد فی القلب، فرماتے ہیں حضرت ابو سلیمان نے کہا، امام ابن رجب حنبلی نے کہا زہد کیا ہے، تو فرمائے زہد کا تعلق قلب سے ہے، غفلت کو بھی دل سے نکالنا ہے، اب اس کا اثر تو لامحالہ اعضاء اور جوارح باڈی آرگنز پر بھی رہے گا۔ اسی طرح طول عمل یعنی لمبی آرزویں، بڑی بڑی آرزویں، دنیا کی بھی آرزوؤں کو، دنیائی خواہشات کو دل سے نکال دینا، یہ بھی اس کا بھی زہد ہے۔ اس طرح دنیا کی محبت کو بھی ختم کر دینا، یہ بھی زہد ہے۔ تو فرمائے کہ یہ زہد جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، صرف اعضاء سے نہیں ہے۔ اب اعضاء کا تعلق دوسرا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو ہے حضور جو ہے چونکہ فتوح الغیب میں یہ مضمون کو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے، تو وہاں سے ہم جو ہے لے لیتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زہد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الزاہد یصاب بسبب الاقسام مرتین، زاہد جو ہے وہ اقسام کے اسباب کے سبب دو ثواب اس کو ملتے ہیں، زاہد کو جو ہے ترک کے دو ثواب ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا ترک کے اسباب پر، کیونکہ وہ اپنی خواہش اور موافقت نفس سے کچھ نہیں لیتا، تو جو پہلا ترک کر رہے ہیں ہم، کوئی بھی دنیاوی چیز ہے اس کو پہلے کیا کر رہے ہیں ہم، اس سے اعراض کر رہے ہیں قلب میں، تو فرما رہے ہیں اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، زاہد کو ترک پر بھی ثواب ملتا ہے، اخذ پر بھی ثواب ملتا ہے، فرما رہے یعنی دنیا کے ترک پر بھی حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے زاہد کو ثواب ملتا ہے، اور دنیا کے لینے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، فرما رہے دوہرے ثواب کو حاصل کرتا ہے، زاہد جو ہے دو حصے کا ثواب ملتا ہے، ترک پر بھی ثواب مل رہا ہے اس کو، اخذ پر بھی ثواب مل رہا ہے، یعنی اس کو گیو اپ کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے، اور اس کو جو ہے ٹیکنگ یا بینیفٹنگ یا اس سے استفادہ کرنے پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، فرما رہے زاہد کو دونوں طریقے سے ثواب ملتا ہے، فرما رہے دونوں جہتوں کا ثواب لیتا ہے، کیسا لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اولا فلا یاخذ بہواہ وموافقت النفس، جو ہے اب جو ترک کر رہا انہیں اپنی خواہش نفس اور جو ہے اپنی جو ہے خواہش نفس کے سبب نہیں لیتا ہے، انہیں جو ترک ہے اس کا پہلا ترک کیا ہے، وہ اپنی خواہش اور موافقت نفس کے سبب نہیں لے رہا ہے، ڈیزائر یا نفس برا لو تو اس سے کچھ نہیں لیتا، بلکہ جو اس کو ثواب مل رہا ہے بلکہ محض امر کی تعمیل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر جو ہے وہ جب اللہ کے حکم پر لیتا ہے، بل بمجرد الامر یاخذها، فرما رہے کہ اب جو ہے کوئی بھی نعمت آئی ہمارے سامنے، تو اگر خواہش نفس کے ساتھ لے رہے ہیں تو فرماتے ہیں وہ تو پھر گناہ ہے۔ ہاں بول رہے نہیں میں اپنے خواہش نفس سے نہیں لے رہا ہوں، لیکن وہاں پر یہ حکم الہی، جو بھی اللہ کی نعمت ہے استفادہ کرو، کھانے پینے کی کلو واشربو، کھاؤ پیو، اللہ کا حکم ہے، اچھی چیز ہے، دل کو پسند آنا اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس سے پھر ہم کو دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے، اللہ کا شکر بھی ہوگا، عبادت میں اگر کھانا پینا ہے تو عبادت میں اس سے قوت بھی حاصل ہوں گی، اللہ کا حکم بھی حلال غذا کھانے کی بھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے کوئی ڈرائی فروٹس استعمال کر رہا ہے، اب صرف خواہش نفس سے کہہ رہا ہے ذرا صحت رہنا، ایسا رہنا، اچھے دکھنا ہے،
جو ہے مباح ہے تو کچھ ثواب ہی نہیں ہے، اگر گناہ پر ہے تو گناہ، پھر گناہ گار بھی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ صحت رہیں گی تو بھائی عبادت میں بھی ذوق آئیں گا، عبادت بھی اچھے سے ہوں گی، کام کاج بھی محنت سے کر سکوں گا۔ بیمار آدمی کیا کام کرے ایسا ہے؟ تو جو جن کے حقوق میری ذات سے جڑے ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، عبادت میں مدد ملیں گی، کام کاج میں مدد ملیں گی۔ صحت مند رہوں گا تو جو ہے اللہ کی ذکر تسبیح تحمید صحیح سے کروں گا۔ بیمار آدمی کی جو ہے طہارت کا بھی مسئلہ رہتا، وضو کے مسائل رہتے، بیمار آدمی کئی بیمار ایسے رہتے کہ حالانکہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے، لیکن ارے بھائی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، بلکہ بیڈ پہ ویسے ہی پڑے ہوئے رہتے، نمازیں نہیں ہوتے بیمار آدمی کے۔ ارے بھائی طہارت کا مسئلہ ہو گیا، ارے بھائی وضو کا مسئلہ ہو گیا، وضو نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی کئی عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحت مند رہے تو بحمد اللہ تعالیٰ جو ہے عبادتیں صحیح سے ہوتی ہے، دل جمعی سے تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ میں خود بھی اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو ہی نزلہ زکام شروع ہوا تو بعض وقت اچھے صحت مند رہے، جو ہے دور کی طرف توجہ نہیں گئی تو اس وقت نکل کے، لیکن جیسے اب ایک دن دو دن سے ارادہ کر رہے تھے بھائی چلو اب دور کا سلسلہ شروع کرنا ہے، اچانک جو ہے زکام شروع ہو گیا، بیٹھتے جو ہے چھینکیں آ رہی ہے، بار بار جو ہے کولڈ ہو گیا، فلو ہو گیا، تو اب ایسا دکھ رہا ہے ایک آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ کے پڑھے، اس کی کیفیت نہیں ہے، 15-20 منٹ بھی نہیں بیٹھ سک رہے۔ اب اس وقت ہو رہا چلو صحت ہوئی بات پڑھیں گے بھائی صحت، اس لیے فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ صحت میں جو عبادت ہو سکتی ہے، صحت میں جو کام کاج ہو سکتے ہیں، بیماری میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زندگی کو غنیمت جاننا ہے موت سے پہلے، موت کے بعد 2 رکعت 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک سجدہ کرنے کا ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا انسان، 1 روپیہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے، اسی لیے اس غفلت سے نکلنا ہے، تو یہ غفلت کو ترک کرنا ہی زہد ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زاہد جو ہے دونوں قسم کے فوائد حاصل کرتا ہے، نفس کی مخالفت کر کے، نفس کے سبب جب زہد اختیار کرتا ہے، فرمائیں الزاہد یصاب بسبب الاقسام مرتين فی الترک وفی الاخذ، ترک میں بھی اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے، اخذ میں بھی، یعنی دنیا کی نعمت سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے لیکن نفس کے سبب نہیں، حق کے سبب۔ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ عَدَاوَتُهُ لِنَفْسِهِ وَمُخَالَفَتُهُ لِهَوَاهُ وَأُدَّ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَأَهْلِ الْوِلَايَةِ وَأُدْخِلَ فِي زُمْرَةِ الْأَبْدَالِ، فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی جس کی مخالفت ثابت ہو گئی اور خواہشات کے خلاف کھڑے ہو گیا تو اس کا شمار محققین اور اہل ولایت میں ہوتا ہے اور اس کو ابدالوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اب اس کا ثواب جو ہے فرماتے ہیں دوہرا ہو گیا، زہد پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، اخذ پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں پھر آگے اختتام پر فرماتے ہیں کیونکہ اس کے قلب میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، الذی لا يحرکہ غیر امرہ او فعلہ مواصل بفضل اللہ دنیا و اخرى مدلل فیہ مدفون عنہ الاذى قال ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنی ذاتی مصلحتوں سے بالکل فانی ہو جاتا ہے، اس پر مخلوق خدا کی رغبت دلائی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رحمت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور تمام لوگ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔ اب یہ عطائیں ہر اس شخص کے لیے ہے جو فعل خداوندی اور امر الہی کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دنیا اور آخرت میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسے اذیتوں سے بچا کر ناز و نعمت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے کاموں کے امور کا متولی ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ یوں فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے۔ تو فرمائے زہد میں ترک بھی کرنا نہیں ہے، صرف زہد کا مطلب ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ زہد میں یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہے، وہ ترک ہوں گا، قلب سے تو محبت ترک ہو جائیں گی، لیکن عکس جو ہے فزیکلی ان چیزوں کو گیو اپ بھی نہیں کرنا ہے، اچھی گاڑی بھی رہیں گی چلائیں گا انسان، اچھے گھر میں بھی رہیں گا، لیکن عکس کیا ہوں گا، نفس کے سبب نہیں بلکہ حق کے سبب ہوں گا۔ تو اس کا اب اس بات کا اس موضوع کا خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ جو ہے زہد کے معنی ہیں حقارت کے سبب دنیا کو، اس کی قلت قلیل ہونے کے سبب، یا جو ہے آخرت کے عذاب اور مواخذہ اکاؤنٹیبلٹی کے سبب دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا۔ یہ دوسرا مقام ہے سالک کے لیے، وہ سالک ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اب خیر اب یہ تصفیہ ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ بعض وقت اس طرح پوری دنیا ہی معاملات برتتے ہیں اہل اللہ و صالحین
لیکن ہم حکم لگانا ہمارے لیے مشکل ہوتا. اگر کوئی واقعی محبت دنیا میں مبتلا تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ اس کا فیصلہ کریں گے, ہم جج نہیں ہیں. ہم کسی کورٹ میں جو ہے ہمارے کو یہ جو ہے آرڈر کی لکڑی نہیں دی گئی کہ ہم کسی کے تعلق سے ورڈکٹ پاس کریں. تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کا حکم ہے, بچنا چاہیے. اور طریقت میں ہے غفلت. اب غفلت جتنے چیزوں سے, ذکر سے غفلت ہو, عبادتوں سے غفلت ہو, یا جو ہے ایک افضل اور اعلیٰ چیز کے مقابل جو ہے ایک ادنا چیز کو لیا جا رہا, جیسے جو ہے حضور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمائے, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے, فرمائے خیر کیا ہے, فرمائے کہ خیر کیا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ, چونکہ 22 رجب بھی قریب ہے یا ممکن ہے قریب ہے, تو فرمائے دانش مندی کی تعریف کیجئے. سوری معافی چاہتا ہوں, خیر کہہ رہا تھا, دانش مندی کی تعریف کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا, جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے, بھلائی کو برائی سے ڈفرینشیٹ کر سکے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ امتیاز, یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی کیفیت تو جانور بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے, اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا, آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ فرمائیے پھر دانش مندی کیا ہے, عقل مندی کیا ہے. غفلت کے خلاف جو چیز ہوں گی وہ عقل مند ہوں گی. غافل اور عاقل دونوں ایک نہیں ہوتے, اس لیے ہمارے پاس بزرگ حیدرآباد کے جو ہے عاقل صاحب کو عاقل نہیں وہ غافل ہے بولتے تھے. بعض وقت اہل السنہ والجماعہ کے معاملات کا بھی وہ مذاق اڑا دیتے تھے. تو ہمارے حیدرآباد کے بعض اکابر علماء مشائخ بولتے تھے وہ عاقل نہیں غافل ہے بولتے تھے. تو عاقل جو ہوتا ہے, جو غافل نہیں ہوتا, تو عاقل کون ہے. تو فرمائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو امتیاز کرے خیر اور شر میں. غافل نہیں کرتا امتیاز, شر کو بھی خیر سمجھ کے لے لیتا ہے, لاکھ سمجھائیے پھر بھی نہیں سمجھتا, غافل انسان. تو حضرت جب یہ کہیں تو بولے تو وہ جانور بھی کرتا ہے. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فرمائیے کہ بھئی عقل مندی دانش مندی کیا ہے. تو جواب دیے جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے, اور جو دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے, مجبوراً یا مصلحتاً جو ہے کم برائی پر عمل کرے. تو یہ ہے کہ یہ بھی غفلت ہے کہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کو پکڑنا, یہ بھی غفلت کی نشانی, عقل مندی کی نہیں ہے, یہ بھی غافل ہونے کی نشانی. اسی لیے جو ہے اہل اللہ و صوفیہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور چیز پر وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے, جنت پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. تو یہ بھی غفلت ہے کہ آپ جنت کی طلب میں ہیں, یعنی وہ اوپر کے معیار کی بات کر رہا ہوں, اور حق سے غافل ہو گئے. اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں اگر تم آخرت کے طالب ہے تو دنیا کو چھوڑ دو فرماتے ہیں, اور اگر حق کے طالب ہے تو پھر آخرت کو بھی چھوڑ دو, یعنی اس کی بھی طلب دنیا میں قلب میں مت رکھو, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کے لیے جو ہے یہ زہد کا مرحلہ آسان فرمائے, اور جو ہے شریعت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے زہد کو ہم پر جو ہے قائم فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے, اور طریقت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم پر زہد کو آسان فرمائے. تو انشاءاللہ یہ دوسرا مقام تھا, پہلا توبہ, یہ دوسرا جو ہے مقام زہد کا ہے. انشاءاللہ تیسرا توکل رہیں گا انشاءاللہ, پھر اس کی بھی لغوی تعریف, شرعی تعریف, اور جو ہے طریقت کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کے پھر ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں.